السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور لائک کریں۔ آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی سنانا چاہوں گا۔ علی بابا اور اس کے 40 چور ہوتے ہیں، اس لیے علی بابا بہت ہی ایک امیر ہوتا ہے اور اس کا بھائی ایک بہت ہی غریب ہوتا ہے۔ وہ اچانک سے جاتا ہے کہیں اپنی لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ اچانک سے وہاں سے بہت سارے گھوڑے گزرتے ہیں، 40 چوروں کے وہاں سے گھوڑے گزرتے ہیں۔ جب وہ گھر کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ چوروں کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ چھپ کے کسی پہاڑ کے نیچے سے دیکھتا ہے تو وہاں سے گار کی ایک آواز آتی ہے۔ ایک ان کا جو سب میں بڑا نیک اور چور ہوتا ہے وہ کہتا ہے، کھل جا سم سم، کھل جا سم سم۔ اس لیے وہ غار کھل جاتا ہے۔ جب وہ اس غار کے اندر جاتا ہے، وہاں سے چور اپنے غار میں زیورات، سونا وغیرہ، ہیرے، بہت سی چیزیں وہاں رکھ کے غار کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب وہ علی بابا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں فوراً ہی پانی آ جاتا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہ غار کے آگے جا کے کہتا ہے، کھل جا سم سم، کھل جا سم سم۔ اچانک ایسے کھل جاتا ہے۔ وہ جب غار کے اندر جاتا ہے وہاں سے ایک تھیلا لیتا ہے اور سکے وغیرہ اس میں ڈال کے جب غار کے واپس لوٹ کے آتا ہے تو اپنے گھر کی طرف، تو وہاں اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ اب کیا لائے؟ وہ کہتا ہے میں سونے کے سکے لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیسے لے کے آئے ہو؟ وہ کہتی ہے تو اپنی پڑوس سے چلی جا اور ساتھ سے ایک ترازو لے آ، اس لیے ہم گنتی نہیں کر سکتے، ترازو میں سکے تولے جائیں گے۔ وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، میں ترازو لے آتی ہوں۔ جب وہ جاتی ہے تو اس کی پڑوسن کہتی ہے کہ آپ کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہیں ہم ناز اور دانے وغیرہ تولیں گے۔ وہ سوچتی ہے اور بہت ہی چالاک ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارے اتنے گھر تو ناز اور دانے وغیرہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک موم کی بتی کے پنگھلا کے ترازو کے نیچے لگا دیتی ہے۔ جب وہ سکے تولے جاتے ہیں تو اس کو جب واپس لوٹ کے آتی ہے تو اس موم کی بتی سے پتہ چل جاتا ہے اس نے سونے کے سکے تولے ہیں۔ اس لیے وہ پڑوسن جب اگلی صبح ہوتی ہے تو ان کے گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو سونے کے سکے کہاں سے ملے اور کیسے ملے؟ جب علی بابا ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں اور 3 دن گزرتے ہیں۔ جب علی بابا چوتھے دن اس غار میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ لوک کا پتہ چل گیا تھا کیسے لاک کھلتا ہے۔ وہ کہتا تھا کھل جا سم سم، کھل جا سم سم، اس لیے وہ لاک کھل جاتا تھا۔ اس لیے علی بابا وہاں چوکڑی مار کے رام اور سکون سے بیٹھ گئے تو اتنے میں ایک چوروں کی گینگ آ گئی جو 40 چور تھے۔ ان کا بڑا سربراہ اور ڈاکو چور تھا۔ اس نے کہا کھل جا سم سم۔ جب آگے دیکھا تو علی بابا چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی بابا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے پتا تھا اب تو مجھے چور نے دیکھ لیا، نہ ہی تو گردن میری اڑا دے گا۔ اس لیے وہ چور خنجر نکال کے علی بابا کی گردن پہ مارتا ہے اور علی بابا مر جاتا ہے۔ جب اس کا بڑا بھائی اس سے پوچھتا ہے اس کی بیوی سے کیا ہوا، علی بابا کدھر گئے؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ کافی دیر ہو گئی، اب تک نہیں آئے، اور کیوں نہیں آئے اور کیا ہو گیا؟ اس کا بڑا بھائی سوچتا ہے یقیناً کے ساتھ میں کہتا ہوں وہ غار کے ہی پاس گیا ہوگا۔ وہ کہتی ہے ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی اس کے بڑے بھائی کو نہیں بتا سکتی کیونکہ اسے پتہ چل گیا تو سونا۔ اس لیے اچانک سے چور جب دیکھتا ہے تو ان کے گھر میں بہت ہی، علی بابا کے گھر میں ڈبے ہی ڈبے ہوتے ہیں، بہت ہی چور ہوتے ہیں۔ وہ بڑا ہیڈ اور ان کا سربراہ چوروں کا ایک چور کو بھیجتا ہے تو جا ان کے گھر دیکھ کے آ۔ جب وہ ایک ڈبہ نکالتا ہے تو اس ڈبے میں سے وہ خود ہی چور
چلے جانے کے بجائے اور وہ چور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، بیل آئکن پہ کلک کر دینا اور لائک کر دینا۔ شکریہ۔